بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج جو آخری رکعتیں تھیں تراویح کی، یقین جانیے کہ بس ان رکعتوں نے جان نکال دی۔ عبداللہ ابن ابی کا واقعہ قرآن نے پیش کیا۔ آج طبیعت بہتر تھی، میں تراویح میں پانی نہیں پیا، ابھی میں نے پورا گلاس پانی کا پی لیا۔ 70 مرہ، 70 دفعہ بھی اس کی بخشش ہم نہیں کریں گے، اگر مانگیں تو۔ وہ دشمن ہے اللہ کا، اس کے رسول کا، وہ انکار کرتا ہے اللہ کا، اس کے رسول کا۔ منافق نہیں تھا، منافقوں کا سردار تھا۔ یہ انوکھی بات ہے، عجیب بات ہے۔ صرف اس کی طبیعت میں، اس کے مزاج میں شک تھا، وسوسہ تھا اور تبصرہ تھا۔ شک اور تبصرہ، یہ دو چیزیں اس کو منافق بنا گئی۔ داڑھی تھی، نمازی تھا، تہجد گزار تھا، قرآن پڑھتا تھا۔ سب سے بڑی کائنات یہ ہے کہ آقا کا سامنے بیٹھ کے دیدار کرتا تھا، صحبت مصطفیٰ پائی، آقا کی زندگی کے لمحات پائے، یاران مصطفیٰ کے ساتھ وقت گزرا، آل رسول کے ساتھ قدم بقدم چلا۔ آپ منظر دیکھیں، کیا منظر ہے! کن ہستیوں کے ساتھ اس نے دن گزارے، رات گزاری، صبح گزاری، شام گزاری، کن ہستیوں کے ساتھ! اس کا پل پل کن ہستیوں کے ساتھ! ساری کائنات کے ولی، کتب، ابدال، غوث، قلندر، نجیب، نقیب، ابرار، بڑی بڑی ہستیاں میرے کملی والے کے ایک صحابیوں کی جوتیوں کی خاک کو نہیں ہو سکتے۔ آل رسول کے مقام ان کی گرد کو نہیں پہنچ سکتے۔ اہل بیت کی نسبتیں ہی بہت اونچی ہیں، ان کی نسبتوں کی آخری نسبت پہ نہیں پہنچ سکتے۔ ایسی ہستیوں کے ساتھ اس نے دن رات گزارے۔ دو چیزیں تھیں، ایک شک تھا، ایک تبصرے کرتا تھا۔ یہ دو چیزیں اس کو کھا گئے، ایک شک، ایک تبصرہ۔ وہی آئی ہے، وہی پہ ظالم شک کرتا ہے، آئی ہے پتہ نہیں آئی، اپنی طرف سے قرآن بنا کے پیش کر دیا، یہ حکم کیسا ہے اب دیکھیں، یہ اپنی طبیعت سے، اپنی مزاج سے عجیب و غریب شک، اور پھر اپنے ہم نوالا، ہم پیالہ دوستوں کو ساتھ لے کے پھر تبصرے کرتا تھا۔ میرے آقا کے فرمان پہ شک، پھر اس پہ تبصرہ، اور عجیب و غریب تبصرے کرتا تھا۔ بس یہ چیز ایسی تھی جو اس کو کھا گئی۔ اور شفقت مصطفیٰ، عنایات، محبت میرے آقا کریم کی یہ دیکھیں، جب مرا اس کا بیٹا مسلمان تھا، میرے آقا کا عاشق اور دیوانہ تھا، آخر باپ تھا، یا رسول اللہ، ساری عمر اس نے شک کیا اور آپ پہ نیگیٹو تبصرے کیے، پازیٹو نہیں، نیگیٹو تبصرے کیے، منفی تبصرے کیے، بال کی کھال ادھیڑی، بال میں سے بات نکالی، اور خام خواہ کے لیے لوگوں کو آپ سے بدگمان کیا۔ یا رسول اللہ، کچھ ہیلا کر دیں، اس کی بخشش کا سامان ہو جائے۔ سبحان اللہ! میرے کملی والے کی شفقتیں دیکھیں، اپنا کرتا مبارک اتار کے دے دیا، یہ لے جائیں، اس کو کفن دے دیں۔ اس کا منہ کھول کے اپنا لعاب دہن اسے منہ میں ڈالا۔ ہائے!
میں کہتا ہوں میرا ایمان ہے، ایمان ہے، میرے کملی والے کا لعاب دہن کائنات کے سارے سمندروں کے کڑوے پانی میں ڈالیں، اتنا میٹھا ہو جائے کہ میٹھے پانی بھی کڑوے ہو جائے، اس کے مقابلے میں میرے آقا کا لعاب دہن مبارک ایک چھوٹا سا قطرہ اگر مجھے آپ کو مل جائے، کائنات میں اس سے بڑی خوشبو کوئی نہ ہو، معطر، مطہر، منور، مظفر، اس سے بڑی خوشبو کوئی نہ ہو۔ اور میرے حضور کا چولا اور کرتا، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ میں نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرتا مبارک دیکھا، میری ایسی نظریں حیا سے توپ کاپی ترکی میں سیدہ کا کرتا مبارک، ایسی میں سر جھکا کے ان پہ درود و سلام پڑھ رہا تھا۔ جی تبرکات، کیونکہ حکومت انہی کے پاس تھی 1923 میں، ساری خلافت عثمانیہ، ترکی، عرب سارا ترکی پہ حکومت، ترکی ہی کی حکومت تھی۔ حضور نے یہ دیا، یہ کر لیں، یہ کر لیں، عنایات کی بارش کر دی۔ پر میرے اللہ نے کہا کہ یہ ساری عمر میرا اور میرے حبیب کا دشمن رہا ہے، شک کرتا رہا ہے اور نیگیٹو تبصرے کرتا رہا ہے۔ کیسے ہوگا؟ کس طرح ہے؟ کیا ہے؟ کیا، کیوں، کیسے؟ کیا، کیوں اور کیسے؟ پر اسی میں گھومتا رہا، اسی میں گھومتا رہا۔ میرے اللہ نے کہا اس کی بخشش نہیں کر۔ قرآن کی پہلی آیت ہے الف لام میم، اور اس بات کی دلیل ہے سمجھ آئے نہ آئے مان لو۔ آج تک دنیا کا کوئی محدث، مفسر، مجتہد، عالم، عاقل اور دنیا کا کوئی بڑا تھنکر، مفکر الف لام میم کا ترجمہ سوچ نہیں سکا، کر نہیں سکا، بتا نہیں سکا۔ الف لام میم کے کیا معنی ہیں؟ قرآن کی ابتدا اس بات کی دلیل ہے پڑھتے ہوئے اس بات کی دلیل ہے کہ عقل مانے نہ مانے، سمجھ آئے نہ آئے، شعور، احساس، ادراک ساتھ دے نہ دے، پر جو مزاج یار میں آئے سر تسلیم خم ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب، شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ آگے کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، بس جو ایمان لائے غیب پہ، ہم نے حکم دے دیا، سمجھ میں آئے نہ آئے، عقل مانے نہ مانے، شعور، احساس، ادراک ساتھ دے نہ دے۔ میرے رب کا حکم ہے رمضان کا، میرا رب چاہتا رمضان دسمبر میں ہوتا، جنوری میں ہوتا۔ رمضان رمضان ہے، وہ گرمی میں آئے تو رمضان سینے پہ سجائیں گے، گلے کا ہار بنائیں گے، سروں کا تاج بنائیں گے۔ وہ دسمبر میں آئے تو رمضان ہے، وہ جب آ جائے رمضان ہے۔ یؤمنون بالغیب، جس کو آنکھیں نہ دیکھ سکیں، جس کی سمجھ نہ آئے، غیب کہتے اسے ہیں۔ جنات ہیں، سمجھ نہیں آ رہی، فرشتے ہیں، عقل نہیں مان رہی، پر ہیں۔ اللہ ہے، خود اللہ ہے۔ بعض اوقات نا میرے اوپر کچھ چیزیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں تو میں کہتا ہوں ان علوم پہ محنت کروں۔ پرسوں کی بات ہے، پرسوں کی، میں ایسے سویا تو پھر تھوڑی دیر سویا تو پھر جاگ آ گئی، پھر جاگ میں سوچتے سوچتے کچھ اللہ کی طرف سے چیزیں آئیں، تو میں نے کہا اس کا حوالہ فلاں کتاب میں پڑھا تھا، یہ ہے، فلاں ہے، اس کو اس طرح ہو سکتا ہے۔ میرے دل میں خیال آیا زندگی تھوڑی ہے تاریخ، اس کو ایسے کام پہ لگا دے جہاں انسانیت کو نفع ہو۔ باقی رہی کیا؟ باقی تو کچھ نہ رہی۔ اس کو ایسے کام پہ لگا کہ جس سے انسانیت کو خیر ملے، انسانیت کو نفع ملے اور انسانیت کا بھلا ہو۔ سارا نظام غیب پہ چل رہا، عقل مانے نہ مانے، سمجھ آئے نہ آئے،
شعور احساس ساتھ دے نہ دے، پر غیب پہ نظام چل رہا، سارا نظام غیب پہ چل رہا ہے۔ میں کہتا ہوں دو چیزیں غیب پہ چل رہی ہیں، ایک اللہ کا نظام، ایک سائنس کا نظام۔ ذرا سوچئے، دو چیزیں غیب پہ چل رہی ہیں، ایک اللہ کا نظام غیب پہ چل رہا ہے، ایک سائنس کا نظام۔ سائنس کہتی ہے آکسیجن ہے، کوئی دکھائے مجھے۔ سائنس کہتی ہے کاربن ہے، کوئی دکھائے۔ سائنس کہتی ہے آپ کے اس حال تسبیح خانے کے حال میں آپ کے موبائل کے سارے نیٹ ورک ہیں، کوئی دکھائے۔ سائنس کہتی ہے خون میں آئرن ہے، کیلشیم ہے، اے ٹو زیڈ نظام ہے، کوئی دکھائے کہاں ہے۔ اور سائنس کی ہر تھیوری کو، سائنس کے ہر نظام کو بن سوچے بن جانے مان لیا۔ سائنس کہتی ہے یہ گفتگو جو یہاں کر رہے، یہ ایک لفظ لکھ کے ابھی ہواؤں اور فضاؤں میں چھوڑ دو، یہ دنیا کے آخری کونے میں میسج یا فیکس کی شکل میں یا کسی شکل میں جا کے اس کو ایسے ہی نظر آئے گا۔ اس وقت سائنس یہ کہہ رہی، میں جو بول رہا، ہمارا یہ لائف نظام چل رہا، براہ راست چل رہا ہے۔ پوری دنیا میں جہاں لوگ میرے ہاتھوں کی یہ حرکت دیکھ رہے، ہاتھوں کے پورے دیکھ رہے، ہاتھوں کی انگلیاں دیکھ رہے، یہ تو یقین ہے، میرے اللہ نے فرما دیا یہ نظام ہے۔ اس میں سوچنا، اپنی عقل دوڑانا، قبر عذاب ہوگا یا نہیں ہوگا، ثواب ہوگا یا نہیں ہوگا، جنات جنت ہے یا نہیں ہے، نہیں۔ میں تو ایک لفظ کہا کرتا ہوں، دین کا نظام وہ ہے یملے کملے پاگل دیوانے بن جائے، یملے کملے پاگل دیوانے بن جائیں اور سر جھکا دیں اور کہیں اللہ تو سچا، تیرا حبیب سچا۔ میری عقل سمجھ میں آئے نہ آئے، میرے شعور احساس میں اترے نہ اترے، میری سائنس مانے یا نہ مانے، مجھے سائنس کی کسی دلیل کی ضرورت نہیں، بس تیری رضا اور شفقت کی ضرورت ہے۔ عبداللہ ابن ابی جس نے آقا کی صحبتیں پائیں، جس کے صحبت میں صدیق، فاروق، عثمان، حیدر کرار بیٹھتے تھے، جس نے حسن حسین کو دیکھا، جس نے علی آل رسول کے گھرانے کے ساتھ زندگی گزاری، بڑے جلیل القدر صحابہ، ان کی ذات زندگی کا دن رات دیکھا، بس دو چیزیں اس کو کھا گئیں، ایک شک، ایک تبصرے کھا گئے۔ حتیٰ کہ منافقین کی جماعت دے کے مرا، اور آقا نے ایک لسٹ بنائی اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ لسٹ دی کہ حذیفہ میں نبی ہوں، میں بھرم رکھنے والا ہوں، میں نبی ہوں، میں بھرم رکھنے والا ہوں، نہ بتانا کسی کو، لیکن لسٹ یہ ہے، یہ اندر سے منافق ہیں۔ منافق وہ ہے جو ظاہر میں آپ کے ساتھ ہوں، اندر سے شک اور تبصرے کرتے ہوں۔ حتیٰ کہ اتنے قریب تو تھے، اتنے قریب تھے، اتنے قریب تو تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض منافقین کو بعض علاقوں کا گورنر بنا دیا۔ حضرت حذیفہ نے فرمایا امیر المومنین آپ نے کچھ علاقے کے گورنر منافق بنا دیے، اور میں کون سے؟ کہا حضور نے منع فرمایا کرے ہاں، اپنی بصیرت سے پہچانے، مومن کی فراست وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اس سے بچ، خیال کرنا مومن کی فراست سے، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ آخرکار اللہ کے نور سے دیکھا اور ان کو ہٹا دیا، شک اور تبصرے کھا گئے۔ وہ اللہ پہ کریں، وہ اللہ کے حبیب پہ کریں، وہ آل رسول پہ، اصحاب رسول پہ کریں، وہ اولیاء صلحاء صالحین پہ کریں، وہ کسی پہ کریں، انسان زندگی میں کھوکھلا ہو کے رہ جاتا ہے، پھر چلتے ہوئے بھی اس کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا، چل رہا ہوتا ہے پر شک اور تبصرے اس کو کھا جاتے ہیں۔ اور ایک وہ ہے جو یقین کی زندگی کے ساتھ چل رہا ہے، یقین کی زندگی اور کامل یقین کی زندگی، اور ایسا یقین کہ دنیا کا کوئی وسوسہ، کوئی تبصرہ، کوئی شک، کوئی فرق
اس کے یقین کو بدل نہ سکے، اس کے یقین کو ہٹا نہ سکے۔ ہمارے ایک جاننے والے ہیں، ان کے داماد کا ایک پیر ہے، آخر گھر کی فریج بکوا دی، جائیداد بکوا دی، چیزیں بکوا دی، پیر صاحب جو فرمائش کرتے تھے وہ پیش کرتے تھے۔ ابھی اسی موسم سرما میں ہمارے ایک مخلص ہیں، میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو وہ ملے۔ اچھا، پھر لوگوں سے قرضے اٹھائے، ان کو چیک دیتے گئے، تھا کچھ نہیں، چیک والوں نے جیل میں ڈلوا دیا۔ جیل میں بڑی مشکل سے نکلے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ پیر صاحب کا کیا حال ہے؟ کہنے لگے پیر صاحب کائنات میں ان سے بڑا کوئی پیر ہے ہی نہیں۔ میں کہ میاں صاحب دیکھیں، اس کا یقین دیکھیں اور اس کا اعتقاد دیکھیں، لٹا ہو گیا، سب کچھ لٹ گیا۔ یعنی پیر صاحب نے جو کہا نا، جائیداد بیچ دی، گھر بیچ دیا، زندگی، گھر کا فریج تھا نا بچوں کا، کہنے لگے کوئی بات نہیں، کولر میں 5 روپے کی برف منگوا لیں گے، پر پیر صاحب کو راضی کرنا۔ یہ یقین، یہ اعتقاد، یہ اعتماد، وہ تو یہاں یہ یقین کر رہا، ہم اپنی سچی زندگی پہ ابھی تک بے یقین چل رہے ہیں۔ کسی نے کان میں یوں کہہ دیا تو یوں ہو گئے، یوں کہہ دیا تو یوں ہو گئے، کسی نے پازیٹو، کسی نے کہہ دیا تو کہا سبحان اللہ، اور کسی نے کوئی بات کہہ دی کہا توبہ توبہ۔ اسی طرح زندگی کے دن رات گزاریں گے، بے یقین زندگی۔ اتنی بڑی ہستیوں کے ساتھ رہنے والا شخص جس کو قرآن آج واضح کہہ رہا ہے، قرآن کی آیات ساری کی ساری اتری ہیں کہ وہ اللہ کا دشمن تھا، وہ اللہ کے رسول کا دشمن تھا، اور ہم اس کی بخشش نہیں کریں گے، ہم نے اس کو کبھی معاف نہیں کیا۔ میرا ایک گمان ہے، میری معلومات محدود ہیں، اگر کسی کی معلومات ہوں تو مجھے ضرور بتائے گا، کوئی ایسا بندہ ہے جس کو حضور نے اپنا کفن کے لیے کرتا دیا ہو؟ میری معلومات میں نہیں، لیکن ہو سکتا ہے، میں دعویٰ نہیں کر سکتا۔ کوئی ایسا بندہ ہے جس کے حضور نے منہ میں لعاب مبارک ڈالا ہو؟ میری معلومات میں نہیں ہے۔ عبداللہ ابن ابی کے علاوہ میری معلومات میں نہیں۔ سیرت کی کتابوں میں ہو سکتا ہے، اگر ہو تو مجھے ضرور بتائیں، میری معلومات میں اضافہ ہوگا۔ اتنی عظمتوں کی اخیر کر دی، رحمت للعالمین کی اتنی شفقتوں اور محبتوں کا نظام، پر اس کا اندر کھوتا تھا، اس کا اندر دن رات شک کرتا تھا، اس کا اندر دن رات تبصرے سنتا تھا، تبصرے کرتا تھا۔ ہاں، وہ ایک گھر تھا جس گھر میں منافقین جمع ہوتے تھے، کیا نام تھا اس کا؟ مسجد زرار، اس کو ڈھا دیا گیا۔ میرے دوستو، یہ زندگی کا سفر یقین کے ساتھ چلے گا، یہ زندگی کا سفر بے یقینی کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ یہ یقین کے ساتھ چلے گا تو یقین کا سفر زندگی میں کامیابیاں، ترقیاں، عزتیں، شان و شوکتیں، ثروتیں، سربلندیاں، یہ یقین کے ساتھ ہوگا۔ وہ بھی کوئی زندگی ہے کہ ساری عمر کی محنتیں اور ساری عمر کا تعلق اور ساری محبتیں ایک بندے نے کان میں بے یقینی کے 2 بول ڈال دیے تو انسان کہاں سے کہاں چلا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان کے اپنا جو دیکھا اور اپنا جو سنا اور اپنا واسطہ تھا، وہ اس کا مطلب ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں تھا اور میں کھوکھلا انسان تھا کہ اس کے پاس سب کچھ تھا۔ اس نے آ کے میرے یقین کو ایک پل میں کچی دیوار کی طرح گرا دیا۔ یقین کی زندگی، اعمال کے یقین، اللہ پہ یقین، اس کے حبیب پہ یقین، اور جن راہوں میں ہم چل رہے اس پہ یقین، تسبیح خانے کا قیام یقین کے ساتھ، تسبیح خانے کی صبح یقین کے ساتھ، تسبیح خانے کی شام یقین کے ساتھ، یہ لفظ، یہ حرف، یہ سفر، یہ قدم یقین کے ساتھ ہم نے طے کرنا ہے۔ یہ آج کی قرآن کی آیات، یہ مضامین قرآن میں سے بعض اوقات بیان کرتا ہوں، یہ قرآن کی آیات آج ہمیں ایک سبق دے رہی ہیں۔ خیال کرنا، زندگی میں سفر کرتے ہوئے سفر بھی طے ہو جائے گا،
पर मोमिनों में नहीं लिखे जाएंगे। उसका सफर तय हुआ। किसी ने गोली नहीं मारी, तलवार नहीं मारी, तीर नहीं मारा, अपनी मौत खुद मरा, अपनी मौत खुद मरा। पर सारी जिंदगी में वो शख्स एक सिद्दीक का टाइटल उन्वान पाया। एक ने फारूक, हैदर, उस्मान, और एक ने अबू जहल, और एक ने अब्दुल्लाह इब्न उबई। हर बंदे ने सेहरा सजाया। किसी ने कुफ्र का सेहरा सजाया और काफिरों का सरदार बना, वो अबू जहल है। ये मुनाफिकों का सरदार बना ये, और एक सिद्दीकीन का सरदार बना, फारूक आजम है, अबू बकर सिद्दीक है। शजाअत का आले रसूल के सरदार हैदर करार हैं। हमें यकीन के साथ जिंदगी के कदम तय करने हैं। बेयकीनी कहीं खा ना जाए। बेयकीन आदमी के सामने कुरान होता है, निजाम होता है, मदीने वाले का फरमान होता है, खुद मदीने वाले की हस्ती बैठी है, बेयकीन ऐसे मर जाता है जैसे अब्दुल्लाह इब्न उबई मर गया अपनी मौत। बेयकीन ऐसे मर जाता है। नबी से बढ़ के कोई हस्तियां, जिसकी नजर उठती थी तो दीदार मुस्तफा था, जिसकी नजर झुकती थी तो जलवाए जाना था, आका का जलवा था। वो इतना जलवे पाके भी सिर्फ बेयकीनी और तबसरे, दूसरों के तबसरों पे यकीन और अपने तबसरे बैठ के किए। बस इन तबसरों ने उसको खा गया और बेयकीनी उसको खा गई और उसका कुछ ना बचा और उसकी जिंदगी नामुराद हो गई। मेरा रब कहता है कि यकीन, मेरा अल्लाह कहता है यकीन, युमिनून बिल गैब। पहले ईमान लिया गैब पे कि हमने जो कह दिया सच कहा, हमारा जो हुक्म है सच है, हमारी जिंदगी का जो फरमान है सच है। गैब पे यकीन लिया, फिर देख तेरी जिंदगी में बरकतें, राहतें, खुशियां, खुशहालियां, कामयाबियां। और अगर गैब पे यकीन नहीं है तो फिर ना जिन्नात भी इसके सामने कुछ नहीं, जन्नत भी कुछ नहीं, कब्र भी कुछ नहीं, अजाब भी कुछ नहीं, सवाब भी कुछ नहीं। ये सारी चीजों की इसके सामने बेहैसियत है। वो कहेगा ये अफसाने और किस्से हैं, नाउज़ुबिल्लाह। फिर कुछ भी नहीं है। और एक वक्त आता है कि रब के बारे में भी इसके दिल में आता है कि पता नहीं रब भी है या नहीं। कुछ भी नहीं, ये सारी चीजें बस ऐसे अफसाने हैं और किस्से हैं। जिंदगी के इस मुख्तसर सफर में अपनी जिंदगी को यकीन के साथ गुजारें। बेयकीन जिंदगी को जिंदगी नहीं है। जिंदगी के इस सफर को यकीन के साथ गुजारें और यकीन ऐसा हो कि दिल में कोई खुरच न सके, ऐसा मजबूत हो कि दूसरा तेरे यकीन से आखिरकार बेयकीनी से यकीन पे आ जाए। मेरी तरफ देखें, सोते हुए मेरी तरफ देखते रहें। ऐसा यकीन हो कि लोगों की बेयकीनी भी लोगों की बेयकीनी खत्म हो जाए और उनका अंदर का यकीन खत्म होके और वो यकीन पे आ जाए। खुद इतना मजबूत यकीन हो, इतना मजबूत यकीन। मैं बाज़ औक़ात देखता हूं ना कि ये हिजड़े और खुसरे जा रहे होते हैं, इन्हें 1% शर्म नहीं आती कि हमने अपनी मर्दों की हालत को औरतों जैसे बना रखा है। कभी शर्म आई है इनको? अगर शर्म आती तो फिर दूसरे दिन तो वो ना वो लिबास पहनते, ना वो होलिया होता, ना वो बाजारों में दनाते हुए, इतराते हुए वो फिरते हैं। अपने अल्लाह ने मर्द बनाया है, उन्होंने अपने आप को औरत का रूप दिया है। ये जिंदगी का यकीन है कि देखो मैं ऐसे चलूंगा और जमाने को दिखाऊंगा कि मैं ऐसे चलना जानता हूं। तेरा अंदर यकीन हो कि मदीने वाले की जिंदगी, मदीने वाले की राहें, कमली वाले की सच्चे रास्ते अगर मैं लेके चला हूं तो वह जमाना मुझे लान तान करता है या जमाना मुझे एतराज करता है या जमाना तबसरे करता है और मुझे सच्ची राहों से हटाने के सारे जतन करता है, मैं जमाने से टकराऊंगा नहीं, उनसे मोहब्बत और प्यार से पेश आऊंगा, पर अपनी राहों को नहीं छोड़ सकता। अपनी राहों को नहीं छोड़ सकता। मैं मुतमईन हूं, मुझे तस्बीह खाने ने सच्ची राहें दी हैं, मुझे तस्बीह खाने ने सच्चे रास्ते दिए हैं। और एक बात मैं अक्सर कहा करता हूं, मैं अपने 1 नंबर होने का दावेदार नहीं हूं,
پر میرا منشور، میرا راستہ، میرا پیغام ایک نمبر ہے انشاءاللہ۔ ہمیں تو یہ سڑکوں پہ پھرنے والا ہیجڑا بھی ایک سبق دے کے جاتا ہے، خیال کرنا اپنی منزل سے نہ ہٹنا۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو جب کوڑے لگے، ایک ڈاکو تھا جو بے شمار دفعہ ڈاکو، اور کہا ہزاروں کوڑے اس نے کھائے، وہ قریب آیا، میرا نام فلاں ہے، خیال کیجئے گا میں ڈاکو ہوں، کئی بار جیلوں میں گیا ہوں، کئی بار میں نے کوڑے کھائے ہیں، کبھی ڈاکہ چھوڑنے کا میں نے عزم نہیں کیا۔ امام احمد حق پہ ہیں، خیال کیجئے گا، میں نہ حق ہو کے اپنے عزم کا پکا ہوں۔ امام احمد بن حنبل اس کے لیے موت تک دعائیں کرتے تھے، اللہ اس کو جزائے خیر دے، اس نے آخری لمحوں میں میرا عزم اور میرا حوصلہ بڑھایا تھا کہ دیکھنا امام صاحب، خیال کرنا، بھئی میری طرف دیکھتے رہیں، سوئیں نہیں، میری طرف دیکھتے رہیں، امام صاحب خیال کرنا، خیال کرنا کہ میں بے شمار دفعہ جیلوں میں گیا ہوں، کوڑے کھائے ہیں، ایک میں نے جگہ پڑھا 22,000 کوڑے، ایک جگہ پڑھا 28,000 کوڑے، میں نے کوڑے کھائے ہیں، پر آج تک میں نے اپنے عزم کو، اپنے ڈاکے کو، اپنی چوری کو، اپنی زندگی کی ہیرا پھیری کو نہیں چھوڑا۔ آپ حق پہ ہیں، خیال کرنا، یہ کوڑے کچھ نہیں ہیں۔ ہمیں اپنی زندگی کے سفر میں دیکھنا ہے، کوئی ایسا شخص ہمیں نہ مل جائے جو چھوٹا سا انجیکشن بدگمانی اور شک کا لگائے اور ہمیں سچی راہوں سے ہٹا کے ایسے راستوں پہ لگا دے جو راستے سچے نہیں تھے۔ یقین کے سفر سے چلنا ہے اور یقین کے سفر کو لے کر چلنا ہے، اور یہ سفر تسبیح خانے کا جس کی سند قرآن کے ساتھ، حدیث کے ساتھ، مدینے والے کے فرمان کے ساتھ، میں تو ایک ڈاکیا ہوں، میرے اندر 100 جھول اور کمیاں ہو سکتی ہیں، پر میرا پیغام ایک نمبر ہے۔ ڈاکیا کو نہ دیکھنا، بس یہ دیکھنا کہ ڈاک کے اوپر آپ کا نام لکھا ہے، اگر وہ ڈاک آپ کی ہے ریسیو کر لیجئے گا، اسے لے لیجئے گا۔ یہ زندگی کا سفر ہم نے طے کرنا ہے، اور آج قرآن کی جو آیات ہم نے سنی ہیں، اور اس سفر میں کتنا روزہ ہے آج؟ کتنے روزے مکمل ہو گئے؟ 6 روزے۔ آج 6 روزے میں، چھٹے روزے میں یہ جو سنا ہے نا، بس یہ میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، کہ آج کے بعد ہمارا عزم کیا ہوگا، ہمارا حوصلہ کیا ہوگا۔ شک سے بچنا ہے، تبصرہ سننا نہیں، تبصرہ کرنا نہیں، کیونکہ یقین کی دنیا میں نہ تبصرہ ہوتا نہیں، عشق بے تبصرہ ہوتا ہے، عشق بے یقین نہیں ہوتا، عشق میں یقین ہوتا ہے اور عشق دیوانہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سچی زندگی کا سچا سفر عطا کیا ہے، اس کی قدردانی عطا فرمائے۔ نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، استغفر اللہ العظیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اے اللہ ہمارے سفر کو سچا مزید بنا دے، ہمیں اخلاص دے، اپنی ذات کا تعلق دے، اپنی ذات کی محبت دے، ہماری دنیا آخرت بہتر فرما، جو مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگا عطا فرما، برحمتک یا ارحم۔ کل کوئی ہمارا سوال ادھورا تو نہیں رہ گیا تھا؟ پرسوں والا سوال کون سا؟ ہاں جی، کہتے ہیں اللہ اکبر کتنی دفعہ ہے فجر سے لے کر عشاء تک؟ ایک صاحب نے لکھ کے دیا ہے، ہاں جی، ایک صاحب نے لکھ کے دیا تھا، وہ ساتھ لے گئے۔ چلو آپ بتائیں کس نے لکھا ہو؟ اچھا ایسا کریں، چھوٹے سے کاغذ پہ نا کل لکھ کے مجھے ضرور دیں، چھوٹے سے کاغذ پہ لکھ کے ضرور دیں، چھوٹے سے کاغذ پہ لکھ کے ضرور دیں۔ بیٹھنے سے بیٹھتے ہی فوراً کاغذ پہ لکھیے گا۔ کوئی سوال؟ جی بڑا مشکل سوال کیا بھائی، کل دیجئے، اپنے پاس محفوظ رکھیے،
میں درخواست کر رہا ہوں مجھ سے گم ہو جائے گا. یہ کہتے ہیں فنا فی الشیء کیا ہے؟ کیا لفظ کا فنا فی الشیء؟ ہاں، یہ کیسے حاصل ہوتی ہے؟ فنا فی الشیء کیا ہے؟ یہ کیسے حاصل ہوتی ہے؟ راکھواں لیلا دیکھا ہے؟ راکھواں لیلا، راکھواں لیلا، یہ بکرا ہوتا ہے نا، بکرا، دمبا، بعض اوقات راکھواں یعنی پالتو جسے کہتے ہیں، وہ پیچھے پیچھے پھرتا ہے. ایک صاحب تھے، وہ پالتے تھے، پھر قربانی کرتے تھے، تو پیچھے پیچھے پھرتا تھا. اچھا کسی جگہ کھڑا ہو گیا نا، کوئی پھلوں والی ریڑی وہاں کھڑا ہو گیا، اس کو آواز دیتا تھا، ایسے سونگ رہا ہوتا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کو چھوڑ کے آ جاتا، وہ پیچھے پیچھے ہوتا تھا. خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا، حضرت بیعت ہونا ہے. یہ جو ذمہ دار ہے نا، تو ان کی دل جو ہے جانوروں اور زمینوں کے ساتھ ایسے اڑے ہوئے ہوتے ہیں. میں نے ایک ذمہ دار کی قبر دیکھی، اس کی زمین میں قبر ہے، اس نے کہا میری قبر بھی میری زمین میں بنانا، مجھے اس سے اتنی محبت ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ ایسا کرنا کہ تم بیعت ہونا چاہتے ہو؟ اور ہاں نہیں، اس نے کہا جی میں بیعت ہونا چاہتا ہوں، اور بیعت بھی نہیں، مرشد سے عشق اور مرشد میں فنا ہونا چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا ایسا کر، بیل پال اور بیل سے عشق کر اور محبت کر. بڑا عشق ہوتا ہے بیل سے، اشارے سمجھتا ہے جانور، اشارے سمجھتا ہے. ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب تھے، ہومیوپیتھک ڈاکٹر، ان کو بندر پالنے کا شوق تھا، اور میں نے آپ کو گھی لانے کا واقعہ بھی سنایا تھا، پھر سنا دیتا ہوں. کہہ رہے ہم اسٹوڈنٹ لائف میں تھے، تو ایک کمرہ لے کے، تو اس کمرے میں 4 اسٹوڈنٹ ہم رہتے تھے. طے یہ کیا تھا کہ 2 پہلے آئیں گے، روٹی اور ہنڈیا پکائیں گے، 2 بعد میں آئیں گے کھائیں گے، پھر دوسرے دن وہی 2 پہلے آئیں گے، 2 کی باری تھی ترتیب. تو کہنے لگے ہم 2 جو ہے جب گئے تو ان 2 نے روٹی نہیں پکائی تھی، اور ہاں روٹی پکائی تھی، سالن نہیں پکایا تھا. تو بھائی تم نے سالن کیوں نہیں پکایا؟ کہ لگے گھی تھا نہیں. اب آپس میں تکرار ہوئی، بندر چپ کر کے بیٹھا دیکھ رہا تھا کہ تھا میرا پالتو. تھوڑی دیر وہی چلا گیا، پھر آیا تو اس کے ہاتھ میں گھی کا ڈبہ تھا، پتہ نہیں کسی کے گھر سے اٹھا کے لے آیا، اشارے سمجھتا تھا. ہم نے کہا گھی ہے، کہنے لگے یہ تو بس اس وقت احساس نہیں تھا کہ حلال حرام ہے کیا ہے. اس میں سے گھی نکالا، ہانڈی میں ڈالا، ڈبہ کا جا واپس وہیں رکھا. وہ لے گیا، پھر آ گیا رکھا. اچھا مجھ سے کہنے لگے کہ یہ بندر ہے، آپ نہ ایسا کرو میرا گریبان پکڑو. میں کہنے ڈاکٹر صاحب نہیں، آپ مجھ سے بڑے. کہنے لگے میں بندر کا آپ کو کرتب دکھاتا ہوں. بندر زنجیر سے بندھا ہوا تھا، اور اس نے زنجیر کا فاصلہ دیکھا کہ یہاں تک جھپٹ سکتا ہے. وہاں کھڑے ہو کے نا میں ڈاکٹر صاحب کا گریبان تو نہ پکڑا، میں نے ڈاکٹر صاحب کے کندھے سے ایسے جگہ ایسے کیا نا، تو بندر چیخیں ماری اس نے اور میرے اوپر جھپٹا. تو وہ زنجیر نہ ٹوٹتا، زنجیر اگر ٹوٹ جاتا تو پتہ نہیں ہوتا کیا. چلو ایک اور واقعہ سناتے ہیں. ہمارے ایک صاحب ہیں، ان کے والد کو میں نے دیکھا، وہ یہاں کندھے پہ نیولا رکھتے تھے. ان کا نیولا تھا ایک، کندھے پہ یہاں بیٹھا ہوتا تھا. بازار میں پھرتے تھے، بڑا سارا نیولا تھا، ایسے منہ، خون خار آنکھیں، چمکدار، ویسے کندھے پہ بیٹھا ہوتا تھا. کوئی بندہ اس بندے سے کوئی اونچی بات کرے، ہاں نیولا چھیل کے رکھ دیتا تھا، اسے زخمی کر دیتا تھا، چھپٹ پڑتا تھا. اب آپ بتائیں کہ فنا فی الشیء کسے کہتے ہیں؟
آپ ہی بتائیں، اور کیسے حاصل ہوتا ہے؟ اب یہ میں نے کچھ مثالیں دی ہیں کہ میں بھی سمجھوں، آپ بھی سمجھیں۔ اچھا، اب جب وہ بندہ آیا خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کے پاس، ہاں بھائی، اس نے کہا جی میں نے بیل پالا اور بیل سے پھر عشق بھی کیا۔ اس نے کہا پکا عشق ہے؟ اس نے کہا جی ایسا عشق ہے، وہ مجھے دیکھے میں اسے دیکھوں، یا مجھے نہ دیکھے تو وہ بیمار ہو جاتا ہے، میں نہ دیکھوں تو بیمار ہو جاتا ہے، اور میں جا بیل کو چھری پھیر ذبح کر کے صدقہ کرتے ہیں۔ ہوئے عشق، اور اس کو چھری بھی اپنے ہاتھ سے پھیر دی۔ کہنے لگے مرشد یہ آزمائش نہ ڈالیں، ٹھیک ہے چھری پھیروں گا پر اپنے ہاتھ سے نہیں، میں نہیں دیکھوں گا اس کو۔ نا، تو خود کہتا ہے کہ میں بیعت ہونا چاہتا ہوں، اور پھر فناف شیخ مرشد کا عشق چاہتا ہوں، تو پھر بیل سے عشق کر، محبت نہیں، عشق کر، پھر عشق کے بعد پھر جا کے اسے اپنے ہاتھوں سے چھری پھیر۔ آخر گیا، کئی مہینے بیمار رہا، پھر بیمار ہو گیا، یار کو اپنے ہاتھوں سے چھری پھیری، اس کی آنکھوں میں آنکھوں نہیں ڈالی ہوں گی، دل پہ کیا گزری ہوگی؟ بہت کچھ پھر آیا تو کچھ طبیعت بہتر ہوئی تو مرشد کی خدمت میں آیا، تو بیعت کیا نا مرشد سے، تو فرمانے لگے اب بتا عشق کیسے کرے گا؟ تو اس نے پھر یوں کہا کہ مجھے کچھ خبر نہیں تھی، تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا، تیرے سنگ در پہ مرنا، مجھے آ گیا ہے جینا، مجھے آ گیا ہے مرنا۔ بات سننے کا سمجھ آ گئی ہے کہ عشق کیسے کیا جاتا ہے، سمجھ آتا ہے۔ اور سوال کسی کا؟ یہ کہتے ہیں میرا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی وظیفہ کروں، 100 دن کروں، 120 دن کروں، 40 دن کروں، کوئی اثرات ظاہر نہیں ہوتے، اس بندے کو میں خوشخبری دوں گا، وہ یہ خوشخبری دوں گا، آپ کو ایک چھوٹی سی میں ایک بات اس خوشخبری پہ سناؤں، پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ وہ یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ پاک جل شانہ ان کی پہلا نظام آخرت سے شروع کرتا ہے، پہلے جنت بنتی ہے، پھر جنت کے دروازے بنتے ہیں، پھر جنت کی گلیاں بنتی ہیں، اعمال کرتا رہتا ہے، دنیا نہیں بنتی، پھر جنت کے پھول، پھر پل صراط بنتی ہے، پھر نامہ اعمال بھرتا ہے، پھر قبر سنورتی ہے، کرتے کرتے اگر ادھر کام پورا ہو گیا تو پھر دنیا بننا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ دنیا کا گریٹ آدمی ہے جس کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کی پہلے ہی دنیا بننا شروع ہو جاتی ہے۔ اب دو راستے ہیں، اعمال کیا، کچھ نہیں ملا، اب یہیں شیطان اس پہ مایوسیاں ڈالے گا، یہیں ڈالے گا، اور ایک ہے اعمال کرتا گیا، رزلٹ کچھ نہیں ملا، پر ایک سوال کا جواب ضرور دوں گا کہ حضرت مجھے کیسے پتہ چلے کہ میری یہ عبادت قبول ہوئی ہے؟ فرمائے ایک کے بعد اگر دوسرے کی توفیق مل جائے سمجھ لے پچھلی قبول ہے۔ آپ تو خوش قسمت ہیں کہ آپ کو جو ہے پچھلا کے بعد اگلی کی توفیق ملی۔ پھر اللہ پاک جل شانہ آپ سے راضی لگتا ہے بہت زیادہ ہے، میرا اللہ کہتا ہے کہ اس کی دنیا بن طلب کو تھوڑی ہے، کوئی بات نہیں، میں آخرت میں امیر کرتا ہوں، آخرت میں مالدار کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال۔
کہاں سے آئے؟ پنے سے؟ ہاں پنے سے آئے. پنا کہتے ہیں نا، پنا. سندھ میں پن واکل میں پرانا بندہ پن واکل نہیں کہے گا، پنا کہے گا. پن واکل سے آئے. ٹھیک ہے. والد صاحب ہیں، بلڈ پریشر ہے، ان کا جسم درد ہے، طبیعت میں سوڑ ہے. ہاں سوڑ ہے، سندھ میں سوڑ کہتے ہیں. ہاں بتائیں بھائی بلڈ پریشر کا کیا علاج ہے؟ جی سورۃ یاسین روز پڑھے، پانی پہ دم کرے، 41 دن پڑھ کے پیتے رہیں. آلو بخارے بھگو کے رکھ دے، رات کو صبح پی لے، 3 دن میں ٹھیک ہو جائے گا. ان کو تھا منہ میں چھالے، چھالے تھے منہ میں، چھالے نہیں جاتے تھے. تو میں نے ان سے عرض کیا 1 چمچ زیتون کا تیل، 2 بڑے چمچ اسبگول کا چھلکا اور 1 چٹکی کلونجی یہ استعمال کریں. کتنی دفعہ کیا تھا؟ دن میں 3 دفعہ. یہ کہتے ہیں میرے چھالے ختم ہو گئے. میں نے کسی کو بتایا اس کا بلڈ پریشر جاتا ہی نہیں تھا، تو اس کا بلڈ پریشر ہی ختم ہو گیا اسی دوا سے. اچھا اس دوا کے اور فائدے کیا ہیں بتاؤ بھائی؟ قبض کے لیے، اور آپ نے بلڈ پریشر کا استعمال کیا، فائدہ ہوا. معدے کے لیے بھی. اور اس نسخے کے اور فائدے کسی کے مشاہدے میں جلدی بتائیں. ہاں بھائی اس ٹوٹکے کے اور فائدے کسی کے؟ یہ معدے کے لیے، یہ بواسیر کے لیے، یہ قبض کے لیے، یہ موٹاپے کے لیے، یہ گیس بادی تبخیر کے لیے، اور یہ شوگر والوں کے لیے، اور یہ بلڈ پریشر والوں کے لیے لاجواب نسخہ ہے. پھر سن لیں، چھوٹا چمچ زیتون کا تیل، 2 چمچ اسبگول کا چھلکا اور 1 چٹکی کلونجی، دن میں 3 بار، 2 بار، 4 بار. ہے نا کمال نسخہ؟ سوال ایک کا کام کئیوں کے بن گئے. ہاں کئیوں کے کام بن گئے. اور کھانے کے ہر نوالے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے بلڈ پریشر کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اچھا جی آپ کیا بتا رہے ہیں جی؟ اچھا کچھ سوال اور؟ جی. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس 11 دفعہ والاخ درود شریف بلڈ پریشر کا علاج ہے. بالکل. پانی پہ دم بھی کریں، دل پہ ہاتھ بھی رکھیں. ہاں وضو کے بعد 3 گھونٹ پانی پینے سے بلڈ پریشر ٹھیک ہو جاتا ہے. اور بلڈ پریشر کے بارے میں کوئی بتانا چاہے؟ جی کہتے ہیں جب مسح کریں تو فرض والا بھی کریں، سنت والا بھی کریں. فرض والا تو یہ ہے کہ چوتھائی سر کا اگر مسح کیا جائے تو مسح ہو جاتا ہے. سنت والا یہ ہے کہ گردن کا مسح بھی کیا جائے. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ آدھے سر کا درد، پورے سر کا درد اور بلڈ پریشر ختم ہو جاتا ہے. سبحان اللہ العظیم و بحمدہ لا حول ولا قوت الا باللہ 3 دفعہ صبح شام پڑھیں. اس سے بھی مسئلہ بلڈ پریشر کا حل ہو جاتا ہے. لہسن کی 2-3 توریاں بھون کر کھا لیں تو اس کے بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے. جی
4 चम्मच लीमू का रस और 1 चम्मच 4 चम्मच शहद और आधा लीमू उसमें निचोड़ के मिक्स करके इस्तेमाल करें। ब्लड प्रेशर हाई होगा तो ठीक होगा, लो होगा तो ठीक होगा, नॉर्मल रहेगा। ये हाई का भी इलाज है और लो का भी इलाज है, लीमू और शहद। जी रसोलियों के लिए कोई वजीफा या दवाई बताएंगे? जी बोलें, रसोली के लिए कोई वजीफा या दवाई बताएंगे? एक तस्बीह दरूद पाक पढ़ें, हाथ पे दम करें, उस पे फेरें, फिर दूसरी तस्बीह, इस तरह 11 तस्बीहें, 11 तस्बीहें पढ़ के उस पे हाथ पे दम करके रसोली पे फेरें, खत्म हो जाएगी चंद दिन। जी और किसी का मुशाहिदा बोले? इससे भी आहिस्ता बोले, जरा और आहिस्ता बोले। जवैन, पुदीना, बापची, गंधक, यहां तक सुन लिया। गंधक, आंवला, सार, संभालू लकड़, ये 5 चीजें पीस के, अजवैन, बापची, गंधक, आंवला, सार, पुदीना और संभालू लकड़, ये 5 चीजें हम वजन पीसें। बड़ा साइज का कैप्सूल सुबह दोपहर शाम दें। इसी दवाई को ऊपर भी लगाएं। ये गिल्टियों के लिए, ट्यूमर के लिए, रसोलियों के लिए, सब के लिए। और ये खारिश के लिए भी लाजवाब है, खून के फसाद, दाने के लिए, फोड़े फिंसी के लिए भी बेहतरीन है, कैंसर के लिए। या कहारो कसरत के साथ पढ़ें, ठीक हो जाएंगे। बच्चे से लिखवाते हैं? अच्छा, उंगली से। कहते हैं मैंने अल्ट्रासाउंड कराया तो बताने लगे गुर्दे में सिस्ट है, रसोली है। अब मैंने दर्स में सुना था कि असहाब कहफ के नाम, तो बच्चे पे रोजाना बच्चे से उंगली से पे गुर्दे की जगह पे लिखवाता हूं 40 दिन। अब मुझे, मैं ठीक हो गया हूं तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है। जी नहीं, अभी सवाल का वक्त नहीं आया, अभी तो एक ही सवाल खत्म नहीं हुआ। जी आप जरा करीब तशरीफ लाएंगे, जरा शोर है इधर। किसी ने कुछ बताना? ये बाएं तरफ वाले मारूम हैं? असहाबुल यमीन व असहाबुल शिमाल, ख्याल करना बाएं तरफ वालों के लिए वईद ज्यादा है, सख्त वईद है। नहीं, इस वक्त मेरे तो बाएं बैठे हैं, मेरे तो बाएं हो गए अब। जी थूजा, थूजा वो कहते हैं औरत है, अगर रहम में रसोली हो तो बगैर सर्जरी के ठीक होती है। कितना? 1 लाख ताकत में भाई, 1M 1000 की ताकत में। दिन में कितनी दफा? 3 दिन बाद 1 खुराक। पानी वाला हो, फाइब्राइट हो, सब ठीक हो जाएंगे। हर 3 दिन के बाद 1 खुराक, 1000 1M की थोजा। जी सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। कसरत से पढ़े, फिंसी, फोड़े, रसोलियों के लिए बहुत फायदेमंद है।
بھائی ابھی تو ایک سوال ختم نہیں ہوا. اچھا یعنی پہلے آلریڈی بکنگ کروا رہے ہیں. 4 دن سے اٹھ رہا ہوں. اچھا بھائی یہ تو کہتے ہیں میں 4 دن کی بات ہے، میں کہتا ہوں لوگ سالوں سے ایسے ہیں جو اب تک بیچارے ملاقات نہیں کر سکے، سوال نہیں کر سکے، بات نہیں کر سکے. کوئی ہے ایسا جو سچ سچ بتائے کتنے سالوں سے تمنا ہے، سکھ ہے، کوشش ہے، کتنے سالوں سے بتائیں جی. 4 دن کے بارے میں بتائیں. ہاں 2 سال، 5 سال، 7 سال سے، 4 سال، 4 سال، 4 سال، 3 سال، 1.5 سال، 1 سال. اب بول میں کیا کروں؟ ابھی اور بھی ہاتھ ہیں. ہاں بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کیا کروں؟ کیا کریں؟ یقین جانیے اللہ پاک وقت میں ایسی برکت عطا فرمائے کہ آپ مخلصین کو وقت دے سکیں. سالوں سے لوگ پھر رہے ہیں، ہر سال سے. اللہ اکبر. اچھا بعض اوقات مجھے کوئی بندے کہتے ہیں کہ ہم نے 400 دفعہ فون کیا، مجھے حیرت ہوتی ہے. اور بعض اوقات اس سے بھی زیادہ فون گھماتے ہیں اور فون نہیں ملتا، ٹوکن نہیں ملتا. کیا خیال ہے؟ 500 دفعہ، 1000 دفعہ، پتہ نہیں کتنی دفعہ لوگ کہتے ہیں. کوئی ہیں کتنی دفعہ بتانے والے؟ 3000 ہیں. 3 بیٹریاں ختم ہوئی نہیں ملا. 1000 دفعہ. یا تو یہ جھوٹ بولتے ہیں یا حقیقت. ہاں 4000. وہ ریمائنڈر لگا کے رکھ لیتے ہیں ایسے، 2 موبائلوں پہ ریمائنڈر لگا کے رکھ دیتے ہیں. کیا کروں؟ شرمندگی ہوتی ہے. یہ میرے اور میرے اللہ کا دل کا معاملہ ہے. فخر نہیں ہوتی، شرمندگی ہوتی ہے کہ اللہ دکھی لوگ ہیں، میں ان کے کام آ جاؤں. کیا کروں؟ اچھا جی کیا سوال آپ؟ کاغذ قلم لے گئے. درد ہے جوڑوں میں، سخت درد ہے کمر میں، جوڑوں میں انجیکشن لگتا ہے تو وہ چل سکتی ہیں ورنہ نہیں چل سکتی. اچھا ان کا نام مجھے نہ بتائیے گا. ان کے نام سے پہلے ایف یا ٹی یا اے یا ایس یا این تو نہیں آتا؟ ٹھیک. ہاں جی جوڑوں کے درد ہے، کمر میں درد ہے، انجیکشن لگتا ہے تو ٹھیک ہوتے ہیں ورنہ نہیں ہوتا. بتا دیں اوروں کا بھی بھلا ہو جائے گا، اوروں کی بھی نفع ہو جائے گا. کیا؟ بکری کا دودھ 1 چمچ. بکری کا دودھ کتنا ہو؟ 1 گلاس میں 1 چمچ ہلدی، جو 2 چھوٹی الائچی، ابال کے ٹھنڈا کر کے 40 دن پئیں. جوڑ، کمر، ٹانگیں، پٹھے، اعصاب ٹھیک. آپ نے کیسے یہ تجربہ کیا؟ خود تجربہ کیا. کہاں سے آئے؟ کہروڑ پکا سے. جی آپ بتائیں. بسم اللہ والا طویز جس میں بے 19 دفعہ، سین 19 دفعہ، میم 19 دفعہ، اوپر اللہ. جی 50 گرام سونڈ، 50 گرام دار چینی کوٹ کے مکس کر لیں. چائے یا دودھ میں ڈال کے 1 کپ میں پینا شروع کر دیں، ٹھیک ہو جائیں گے. جہاں درد ہو رہی ہے ولاخر درود شریف، وہاں 7 دفعہ کہف لکھیں. اور
سورۃ الکافرون 1001 بار دل پہ دم کر کے لگائیں۔ ریون چینی، میٹھا سوڈا اور سنڈ، یہ ابکری کے غالباً دوسری یا تیسرے رسالے میں یا پہلے رسالے میں نے چھاپا تھا 2006 میں، ہاں 2006 میں، ریون چینی، سنڈ اور میٹھا سوڈا۔ جی آپ بنگلہ دیش میں تھے، آپ کے مہرے میں کریک آ گیا، ڈاکٹر نے کہا آپریشن کرائیں۔ وہ کہتے ہیں میں بنگلہ دیش میں تھا تو وہاں میرے حد تک مہرے جو ہیں وہ کریک ہوئے، ڈاکٹر نے آپریشن کہا، وہاں ایک ماہر نے کہا دار چینی اور ہلدی 1 چمچ لے کر دونوں کو مکس کریں، ہم وزن کوٹیں، 1 چمچ دودھ میں ملا کے دن میں کتنی دفعہ؟ 1 بار۔ تو یہ اللہ والے کہتے ہیں میں نے 6 ماہ استعمال کیا، آج کتنے سال ہو گئے یہ تکلیف پھر نہیں ہے؟ 12 سال ہو گئے پھر نہیں ہے۔ اور کتنا عرصہ آپ نے استعمال کیا؟ 6 مہینے کے بعد چھوڑ دیا، ٹھیک ہو گیا۔ جی کراماتی تیل سے فائدہ ہوتا ہے، پینے سے بھی لگانے سے۔ جی جی وضو کرنے کے بعد چہرے پہ ہاتھ لگائیں، جو پانی لگا ہوا ہو وہ درد کی جگہ پہ لگائیں، فائدہ ہوتا ہے، درد ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کیا بتا رہے ہیں؟ سوال ہے۔ وضو کے بعد بھموں میں جو پانی رہ جاتا ہے اس کو درد کی جگہ پہ لگائیں تو فائدہ ہوتا ہے۔ سونڈ، اسگن ناگوری، بدہارا اور سرنجا شیری، یہ 4 چیزیں مکس کریں، ملائیں، کوٹیں، پیسیں، آدھا چمچ دودھ کے ساتھ گھنٹیا، جوڑوں کا درد، کمر کا ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا جی، یہ موضوع ختم ہو گیا۔ آپ کی طرف سے کوئی سوال ہو؟ چلو بتاتے کچھ نہیں، سوال ہی موقع دے دیں۔ دیکھیں سوال کے لیے سارے کھڑے ہو گئے، اس طرف سے کوئی بندہ ہی نہیں بتا رہا۔ اچھا میرا ایک تجربہ ہے، ہر جمعرات درس کرتا ہوں، اس طرف بندے زیادہ سوتے ہیں، اس طرف کوئی سوتا ہے، اللہ جانے ہے کیا، کوئی اس طرف ٹیک لگانے والے اس طرف زیادہ، پاؤں پھیلا کے سونے والے زیادہ، اور خراٹے لینے والے زیادہ، آنکھیں بند کر کے یوں سر جھکانے والے، ہلانے والے زیادہ، حتیٰ کہ کوئی اچھا خاصا بندہ بھی اگر منت کر کے فون پہ بلائیں وہ بھی یہاں آ کے یوں کرتا ہے۔ اچھا خاصا آدمی، سمجھدار، پڑھا لکھا آدمی، آنکھیں بند ہوتی ہیں، یوں کر رہا ہوتا ہے کہ تو تسلی کر میں جاگ رہا ہوں، قسمت کون دی۔ اچھا خاصا آدمی، پتہ نہیں اس طرف ہے کیا، کوئی دہ ہے کیا ہے پتہ نہیں۔ جی بھائی یہ تو پورا درس ہے۔ کہتے ہیں وَقَفَا بِاللَّهِ وَلِيًّا وَقَفَا بِاللَّهِ نَصِيرًا کے فائدے بتائیں، اس کی برکت بتائیں، تو بہت تفصیلات ہیں، یہ تو بہت بڑی تفصیلات ہیں، یہ تو اصل میں تو بہت بڑا تو طاقتور وظیفہ ہے خود۔ اصل میں قرآن پاک کی آیت ہے نا واللہ عالم بِأَعْدَائِكُمْ، کون سی آیت ہے؟ واللہ عالم بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا۔ یہ تو بہت طویل موضوع ہے،
ابھی تو صرف 5 منٹ باقی رہ گئے ہیں، پھر یاد دہانی کرائیں، اس پہ درس ہے انشاءاللہ۔ جی اب کل مجھے لکھ کے دے دیں، اللہ اکبر، میں نے عرض کیا نا کل کاغذ پہ لکھ کے مجھے یاد سے دے دیجیے گا۔ جی کارڈ ہے آپ کے پاس؟ جی اچھا، کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں میں سودی کاروبار میں پھنسا ہوا ہوں، اس سے نکلنا چاہتا ہوں، بتائیں بھائی کوئی بندہ سودی کاروبار سے، ایک بندہ ہے نکلنا چاہتا ہے، نیکی کا کام ہے، استغفار کریں آپ کہتے ہیں، اور کسی کا مشاہدہ؟ قرآن پاک کی ہر سطر پہ نستغفرک و نتوب الیک 3 ختم کر لیں، نکل جائیں گے انشاءاللہ۔ اور کسی کا مشاہدہ جلدی بتائیں۔ پرندے آزاد کریں، چڑیاں آزاد کریں، اور 35 بار محمد الرسول اللہ احمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ احمد الرسول اللہ پڑھیں ہر نماز کے بعد، آزاد ہو جائیں گے سودی نیٹ ورک سے۔ ہاں جی فجر کی نماز یہ کہتے ہیں کہ 11 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھیں، اور سودی جو نظام ہے اس کی نیت کر کے اس سے نجات ملے گی، اور عصر کی نماز کے بعد لا یجلیھا لوقتھا الا ھو، سانس روک کے جتنی دفعہ پڑھ سکیں پڑھیں۔ اور کسی نے اس بارے میں جواب دینا ہو؟ ہاں جی، اللہ کے نام کی خیرات کریں، ٹھیک ہے؟ بھائی ابھی تو یہ سوال ختم نہیں ہوا، اس کا کوئی نہیں، کسی نے اس سوال کا جواب دینا ہے؟ یا مانے اور کثرت سے پڑھیں، سودی چیز سے نجات ملے گی۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ایک تسبیح ہر نماز کے بعد پڑھیں، سودی قرضوں سے، مسائل مشکلات سے نجات ملے گی۔ جی یہ لکھ کے دے دینا، میں پھر بتا دوں گا، لکھ کے ذرا دے دیں۔ ہاں جی، آپ کوئی سوال بولیں؟ ہاں جی، بیٹا پیدا ہو، اس بیٹھ جائیں گے، آخری سوال ہے، اور باقی نشست کل کریں گے انشاءاللہ آپ سے باتیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ بیٹا دے دے، اس کے لیے کوئی عمل، دوائی، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ عصر کے بعد 7 دفعہ یا 11 بار یا رحمان پڑھیں، ایک تجربہ۔ جب حمل ہو تو حاملہ ہر چاند کی پہلی سے 7 تاریخ تک سورۃ بقرہ روزانہ 1 بار پڑھے، اللہ بیٹا دے گا۔ جی آپ بھی سورۃ بقرہ والے عمل کی تاکید کرتے ہیں؟ 1 منٹ پیچھے کروں۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، وہ کہتے ہیں 41 بار ہر نماز کے بعد پڑھیں، یہ شرطیہ ہے۔ جی 2 رکعت پڑھ کے منت مانے کہ بیٹا ہوگا تو اس کا نام محمد رکھیں گے، اللہ بیٹا دے گا۔ جی
کہتے ہیں جب 2 ماہ کا حمل ہو تو 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، تہجد کے وقت پہلی رکعت میں سورۃ ملک زیادہ پڑھیں، دوسری میں تھوڑی پڑھیں، یعنی سورۃ ملک ہی پڑھنی ہے، پوری کرنی ہے۔ کتنا عرصہ؟ جب تک بچہ نہیں ہوتا۔ آپ کچھ بتا رہے تھے، آپ نے کوئی بات کرنی تھی، وہ پیچھے بیٹھے۔ جی آپ بولیں۔ درس میں بتایا تھا اگر بچی ہو تو اس کا نام بشرا رکھیں، تو اس کے بعد بیٹا ہوتا ہے، یا بشرا ھذا غلام۔ حمل کے دوران میاں بیوی طے کریں کہ بیٹے کا نام محمد رکھنا ہے تو انشاءاللہ بیٹا ہوگا۔ ایک ترکیب ہے، وہ کہتے ہیں کہ خواتین دوسرے مہینے سے چوتھے مہینے تک دائیں کروٹ پہ سوئے، بائیں کروٹ پہ نہ سوئے، ایک شرط۔ دوسرا، سیدھی کھٹی چیزیں استعمال نہ کریں۔ سیدھی سے مراد سیدھی یعنی بائیں کروٹ پہ نہ سوئے، سیدھی کروٹ پہ سو سکتی ہے، دائیں کروٹ پہ سو سکتی ہے، بائیں پہ نہ سوئے۔ سر اونچا ہو یا پاؤں اونچا ہو؟ ہاں، وہ کہتے ہیں الٹی سائیڈ کی چارپائی کی طرف خود اینٹیں دے دیں تاکہ خود ڈھلوان ہی ادھر ہو، اور دائیں طرف ہی خاتون سوئے۔ الٹی سائیڈ پہ کبھی نہ سوئے، کھٹی چیزوں کا استعمال نہ کریں، انشاءاللہ بیٹا پیدا ہوگا۔ اور بیٹے کے لیے کچھ بتائیں۔ حمل سے پہلے دن تک آخر تک صبح سورۃ رحمان پڑھی جائے، دعا کی جائے، بیٹا ہوگا۔ ہاں جی، بس اور کسی کا جواب؟ بھائی قریب آئے نا، جواب اسی کا جواب قریب اور قریب آ جائے۔ CT 42 پہ بتایا تھا، اکر کرہا تخم ریحان اور مصری یہ کوٹ کر 1 چمچ صبح شام لیں، اس کو آزمایا دودھ کے ساتھ تو اس سے فائدہ ہوا۔ جی آپ؟ ہاں، دودھ والا دانت ہو بچی کا ہو یا بچے کا ہو، زمین پہ نہ گرے اور وہ مٹی میں دبا دے تو پھر انشاءاللہ بیٹا ہو۔ اچھا، کل نا ایک چیز ذرا یاد دلائیں گے، یہ بچے کے دانت کے کیا فائدے ہیں؟ جو بچے کا دودھ والا دانت گرتا ہے اس کے کیا فائدے ہیں؟ ہے کسی کو پتا اس کا؟ ایک فائدہ تو یہ ہے، اور کسی کے مشاہدے میں کیا؟ مرد کہتے ہیں بچے کا دانت، عورت جو بانجھ ہے بچہ پیدا نہیں کر سکتی، اگر وہ بچے کا دانت پیٹ پہ باندھ دیں تو انشاءاللہ بچہ ہوگا اور وہ عورت حاملہ ہو جائے گی۔ کیا بچے کا دانت ڈیلیوری کی آسانی کے لیے تعویذ کے طور پہ باندھنا ہے؟ پیسوں میں رکھے تو کمی نہیں گی۔ آپ نے کہاں سے سنا؟ درس میں سنا جی۔ برگد کے بہڑ کے جو ہے پتے 100 گرام، پھلی کیکر 100 گرام، سائے میں خشک کر کے پیس لیں،
کس کی لکڑی؟ گلاؤ کی لکڑی 20 گرام، چھوٹی الائچی 20 گرام، سنام مکی 20 گرام، ستاور، ہاں ستاور 20 گرام، تباشیر 20 گرام، توزہ مصری 200 گرام، پیس کر 1 چمچ صبح شام دودھ کے ساتھ 40 دن۔ کون، مرد یا عورت؟ مرد۔ آگے ہمیشہ بیٹے ہی ہوں گے۔ اور جن کے جراثیم کمزور ہیں سپرم، تو ان کے لیے بھی فائدہ بہت زیادہ ہوگا۔ انہوں نے بتایا 4 رکعت نفل حاجت کے، پہلی رکعت میں ثنا نہیں پڑھنی، اور یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ ہاں لکھنے والا بھی کلندر ہے کچھ۔ ثنا نہیں پڑھنی، اور سورۃ فاتحہ کے بعد 3 بار آیت الکرسی۔ باقی 3 رکعت میں سورۃ الکافرون، فلق اور ناس کی قرأت باقی 3 رکعتوں میں کرنی ہے۔ کسی بھی حاجت کے لیے 4 رکعت نماز نفل حاجت کی نیت کے، پہلی رکعت میں ثنا نہیں پڑھنی، اور سورۃ فاتحہ کے بعد قرأت میں آیت الکرسی 3 بار، اور پھر باقی 3 رکعتوں میں سورۃ الکافرون، فلق اور ناس، وہ کتنی بار؟ ایک بار۔ ہر رکعت میں ایک بار کافرون، فلق اور ناس۔ یہ نفل پڑھیں کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی مشکل کے لیے، جلدی سے جلدی حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ آپ نے آزمایا؟ ٹھیک، کئی بار۔ اچھا جی، اللہ پاک جل شانہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ کچھ باتیں آخری آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ عرض یہ ہے کہ ہم یہاں ایک جمع ہوئے ہیں مقصد کے لیے، اور ایک مقصد کو لے کر جمع ہوئے ہیں، اور ایسا مقصد جس سے ساری امت تو ساری انسانیت کو نفع مل رہا ہے۔ آپ خود محسوس کر رہے ہوں گے، اس سے پہلے بھی رمضان کے روزے رکھے، پر یہ روزے کوئی انوکھے روزے ہیں، اور ان کی برکات اور ان کی تاثیر اور ان کے کمالات میرے خیال میں آپ کو بہت زیادہ ملے ہوں گے۔ کیا میں حقیقت کہہ رہا ہوں؟ تو اس کی قدردانی روز بڑھتی جائے، اور یہاں رہنے کی قدردانی، یہاں بیٹھنے کی قدردانی، یہاں کی، اس میں جتنی زیادہ ہمارے دل میں عظمت ہوگی، احترام ہوگا، ادب ہوگا، اور اجتماعی اعمال میں جڑنا ہوگا، اتنا اللہ پاک دنیا آخرت کی خیریں، راحتیں، رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ جتنی عظمت ہوگی، کہیں ایسا نہ ہو پرانا ہونے کے بعد تسبیح خانے کی عظمت اور قدر ختم نہ ہو جائے۔ یہ ذرا خطرے کی بات ہے، پرانا ہونے کے بعد تسبیح خانے کی عظمت اور قدر ختم نہ ہو جائے، اس کے اوپر بہت زیادہ توجہ کریں گے، اور اصولوں کی پابندی ہو، اپنی چیزوں کی حفاظت ہو، جگہ جگہ چیزیں بکھری ہوئی نہ ہو، صفائی کا خاص خیال ہو، کھانے کے ٹکڑے تو چننے، بچا ہوا سالن، بچی ہوا پانی، بچی ہوئی روٹی، سعادت سمجھ کے کھائیں، سعادت سمجھ کے۔ اس پہ اللہ پاک کی رحمتیں اور برکتیں ہوں گی اور خیریں ہوں گی۔ اللہ آپ کو، مجھے دنیا آخرت کی ساری خیریں عطا فرمائے، عافیتیں، اور ایک دوسرے کے لیے دعا، اور میرے لیے دعا کرتے ہیں، میری اور میری نسلوں کے لیے ضرور دعا کریں، مجھے تھوڑا سا کمیشن دے دیا کریں، یہی دعا ہے میرا کمیشن۔ بہت محتاج ہوں، حد سے زیادہ محتاج ہوں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہ۔ وعبقری حسان